پھلاں بچوں سینہ سلنے نو باقی خار رہ گئے۔ میاں نظام الدین صاحب کا شعر ہے، گیا موسم بہار پھلاں بچوں سینہ سلنے نو باقی خار رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے پورے سال انسان اس کے انتظار میں رہتا ہے، آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں، ظالم باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ لیکن اب رمضان کے مہینے میں ایسے حالات آ گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے ان افسروں کو جنہوں نے اجازت دی کہ آپ جمعہ پڑھیں، مگر تھوڑا سا ایک تو فاصلہ کو متعین رکھیں اور دوسرے ماسک کوئی نہ آدمی چھوڑے۔ آگے کیا حالات آتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اچھے حالات نہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے لوگ زیادہ تر احتیاطی تدبیروں کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم سے کم میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں، ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ میں نے گزشتہ سال ایک بیان نشر کیا تھا، سب نے وہ سنا۔ اس میں ایک اہم بات کیا تھی، سورہ انفال میں 9ویں پارے کے بالکل آخر میں آپ گھر جا کر یہ آیت پڑھ لو، مکہ والے اتنے نافرمان، ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کے دو جواب دیے ہیں قرآن پاک نے۔ فرمایا ایک تو ان پر اس لیے عذاب نہیں آتا کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب کیسے آئے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے ہیں، استغفار کا مسئلہ سمجھانا ہے۔ مکہ والے تو استغفار نہیں کرتے تھے، کچھ لوگوں نے لکھا وہ اپنے عقیدے کے مطابق توبہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب اگر غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق بھی توبہ کریں گے ان کو بھی کچھ نفع ہوگا، لیکن تقریباً 95% مفسرین کہتے ہیں نہیں، مکہ میں جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ چونکہ استغفار کر رہے تھے، تو جب تک وہ استغفار کرنے والے موجود رہیں خدا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اب ہم اتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو ہماری استغفار اس عذاب کو ہٹا کیوں نہیں رہی ہے؟ اس کا مطلب جیسے استغفار ہم کو کرنی چاہیے ویسے ہم نہیں کر رہے، ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا کہ ایمان والے استغفار کرتے ہیں اس لیے ان پر بھی عذاب نہیں آتا ہے۔ ہم کو استغفار کرنی تھی، خدا ان کو بھی عذاب سے بچاتا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ایک تو زکوٰۃ متعین ہے، معلوم ہے آپ کو، ایک صدقہ فطر متعین ہے، اور صدقہ فطر میرے سے ہر آدمی پوچھتا ہے جی کتنا متعین ہوا؟ نعوذ باللہ کوئی ہم متعین کرتے ہیں صدقہ فطر؟ اصل میں لوگوں کی سہولت کے لیے امام صاحب اعلان کر دیتے تھے، لوگوں نے سمجھا یہ امام صاحب طے کرتے ہیں صدقہ فطر۔ میں نے حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب جو ہمارے شاہی امام ہیں ان سے بھی درخواست کی کہ آپ کوئی رقم فکس نہ کیجیے۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ 3 طریقے سے صدقہ فطر دیتے تھے۔ بھئی اپنی حیثیت دیکھو، آپ کون سا دے سکتے ہو وہ والا دو، یا تو 2.25 کلو گیہوں کا آٹا، کڑک کا آٹا دیتے تھے، یا 3.5 کلو کھجوریں دیتے تھے، یا 3.5 کلو کشمش دیتے تھے۔ تقریباً ان کی قیمت 100 روپیہ، 1800 روپیہ اور 2000 بنتی ہے ایک آدمی کی طرف سے، اور خاندان کے بڑے آدمی کو فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے یہ ادا کریں۔ ایک دوسرا صدقہ ہے جو ہم نظر مانتے ہیں، منت، جس کو صدقہ کہتے ہیں۔ وما نذرتم من نذر، قرآن پاک نے اسی موقع پر اس کا تذکرہ کیا۔ نظر کیا ہے کہ ایک آدمی نے منت مانی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ ان تینوں کے لیے مصرف متعین ہے کہاں خرچ کرنے۔
غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، بس خاص لوگ ہیں، ہر ایک کو نہیں دے سکتے۔ لیکن صدقے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں، یہ تو ہو گیا کہ طے کیا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو صدقہ دوں گا، اور بخاری کی روایت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، فرمایا اس سے بخیل کا مال نکلتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر کون سا صدقہ؟ بس جو معاملہ پیش آئے اللہ کے راستے میں دے دو، وہ صدقہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ آپ یہ نیت کریں اللہ مجھے اس بیماری سے بچائے، میں مسجد کا ایک چھت ڈلوا دوں گا، اچھی بات ہے، یہ بھی چلے گا۔ نہیں، اللہ بیماری سے بچائے تو میں ڈالوں گا، یہ نہیں۔ آپ کہیں میں مسجد کا چھت ڈالتا ہوں، اللہ بیماری سے بچائے، وہ اللہ کا کام ہے۔ یا یہ ہے کہ کسی پریشانی سے آپ بچ گئے، اب آپ نے کہا کہ میں اس خوشی میں اتنے پیسے لگاتا ہوں، یہ لگا سکتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، ضرورت کے لیے موقف اوپر بھی جا سکتا ہے، وہ تو مسجد کا حصہ، باتھ روم بھی جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کے اس کمرے میں بھی جائے گا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تھا کہ صدقہ کس طرح دینا چاہیے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور یہ منت ہے۔ دوسرے عام صدقہ، کیا صدقہ کرنا چاہیے؟ میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، تب تک تم اللہ کے ہاں نیکی کرنے والے شمار نہیں ہوگے۔ اس موقع کی آپ تفسیر پڑھو، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنے کے لیے کیسی دوڑ لگائی۔ حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے، عرض کیا ایک باغ ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے زیادہ پسند ہے، اور اس لیے زیادہ پسند ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پر سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں، اور یہ باغ تھا مسجد نبوی کے پیچھے جہاں سے چھتریاں شروع ہوتی ہیں، بہت بڑا باغ۔ میں یہ باغ چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں چونکہ سب سے پسند ہے۔ آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، کمال کیا۔ انہوں نے فرمایا آپ خرچ کیجئے جہاں آپ کا دل چاہے۔ کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کرو، یہ وہ فرض صدقہ نہیں ہے نا۔ دیکھو آپ پتہ چلا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس باغ میں سے حضرت حسان کو بھی حضرت ابو طلحہ نے دیا اور ابی بن کعب کو بھی دیا، مگر میں چونکہ دور کا رشتہ دار تھا اس لیے مجھ تک حصہ نہیں پہنچا۔ زید بن حارث دوڑے، انہوں نے کہا ہے حبیب کبریا، مجھے گھوڑا بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں وہ خیرات کروں۔ فرمایا کر دو خیرات۔ عرض کیا کس کو؟ تم اپنے بیٹے طلحہ کو دے دو۔ اللہ کے حبیب کی شان ہے۔ ایک سفر میں آپ اونٹ پر تھے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ آپ کے اونٹ سے بار بار آگے نکلتا تھا، حضرت عمر ان کو ڈانٹتے تھے، حضور کے اونٹ سے آگے کرتا اونٹ کھینچتے تھے، مگر اونٹ مانتا نہیں تھا۔ حضور سمجھ گئے اب وہ جوان بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا عبداللہ یہ اونٹ کس کا؟ کہا ابا جی کا ہے۔ کہا عمر بعنی، یہ مجھے بیچ دے۔ کہا بیچ دیا۔ کہا قیمت مدینہ میں ملے گی۔ کہا بہت اچھا۔ کہا عبداللہ اب یہ اونٹ میرا ہے، میں نے تجھے دے دیا۔ دوڑا کیسے دوڑتا ہے، کیا دل رکھا ان کا بھی۔ ایک اور صحابی دوڑ کر کے آئے، میں کیا خیرات کروں؟ حضرت عمر عرض کیا کہ جب سے اسلام قبول کیا ہے میرے پاس ایک خیبر میں زمین ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، میں وہ خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا، البتہ یوں خیرات کرو کہ یہ کہو کہ جو اس کا نفع ہے وہ اللہ کے راستے میں، البتہ اس کی وہ جو ذمہ داری ہے، جو متولی بنیں گے، ایڈمنسٹریٹر ہوگا، تو آپ کی زبان میں وہ آپ خود رہیے گا، خود انتظام کیجئے۔ کہا بہت اچھا، یہ طریقہ ہے خیرات۔ قرآن پاک کی وہ آیت، اب 5 ہی منٹ رہ گئے، مجھے اس کو کلوز کرنا ہے، جس میں کہا نا کہ ایک کا تمہیں کتنا ملے گا؟ 700 گنا ملے گا۔ ایک دانے کے بدلے میں کتنے ملیں گے؟ مثال ہے جیسے کسی نے ایک دانہ ڈالا، اس میں پودے نکلے، مگر کتنے؟ 7 پودے، اور ہر پودے کے اوپر 100 دانے ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 700 ملے۔ لیکن فوراً نیچے کہا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اگر آپ نے خیرات کی اور اس کے بعد آپ نے جس کو خیرات کی اس کو تکلیف پہنچائی،
اس کو کبھی تانا دے دیا، مدرسے کے معتمن کو کہا تیرے باپ کا ہے چندہ میں دیتا ہوں، فرمایا اس سے اچھا تھا تو کوئی اچھی بات کہہ دیتا، وہ بڑا صدقہ تھا، تو نے سب برباد کیا۔ اس کے بعد فرمایا جتانے والا، احسان چلانے والا اور لوگوں کو دکھانے والا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو جتا کر ضائع نہ کرو۔ جس نے صدقے کو جتایا اور بتایا اس کا حال کیسا ہے؟ فمثلہ، اس کا حال ہے کصفوان، جیسے ایک چٹان تھی، چٹان پر تھوڑی سی مٹی پڑی تھی، میرے جیسے بیوقوف نے کہا کہ میں اس پر تھوڑی کاشتکاری کر لیتا ہوں، اس پر دانے ڈالے، اب انتظار میں ہے کہ بارش پڑے تو دانے اگے، فاصابہ وابل، اس کو تیز بارش پڑی، فترکہ صلدا، مٹی بھی گئی دانے بھی گئے۔ یہ حال ہے اس کا، اس نے خیرات کی اور لوگوں کو دکھا دی، جتا دی، احسان چڑھا دیا۔ اور آگے بڑھے، فرمایا اللہ کے لیے صدقہ کیا، اس کا حال کیسا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی باغ ہو اور وہ ہو اونچے ٹیلے پر، اور ایسے باغ والے سمجھتے ہیں ہمارے یہاں بارہمولہ اور شوپیان میں ہے، بس اونچے ٹیلے پر ہو، اگر اس کو بارش پہنچے گی تو ڈبل اس میں وہ پھل آئیں گے، اور اگر بارش نہیں پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فطل، تو شبنم سے بھی پھل آ جائیں گے۔ مطلب جو اللہ کے لیے خیرات کرتا ہے زیادہ دے گا، سبحان اللہ، اگر 1 ہی روپیہ دے گا اخلاص کے ساتھ فطل، وہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آئی، ایود احدکم، یہ میں ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور بندہ ہو جائے بڈھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، پھر اچانک اس باغ میں بگولا پہنچے، بگولا وہ تیز ہوا، اس میں آگ ہو، اس آگ نے اس باغ کو جلا کر کے راکھ کر دیا، کوئی چاہتا ہے تم میں سے ایسا؟ بولو۔ فرمایا اس سے بری مثال ہے جو آدمی بہت خیرات کرتا رہا، اب اس کو بڑی امید ہے، نمازیں تو ایسی ہیں، روزے تو ایسے ہی ہیں، کچھ خیرات کام آئے گی، جب قیامت کے دن پہنچا، کہا وہ تو نے جو احسان چڑھایا اور جتایا اور لوگوں کو بتایا وہ تو جل کر کے رکھ۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہاں سے خرچ کریں؟ کہا جہاں سے بھی ہم نے تم کو مال دیا اس میں سے بھی کرو، اور جو زمین میں سے نکلتا ہے اس میں سے بھی کرو، لیکن ٹال کر کے اچھا خیرات کرو، اور خراب مال کا خیال بھی نہ کرو، ادھر جیب میں ہاتھ ڈالا ادھر ڈالا، کوئی خراب سا 10 کا نوٹ ملے کہ ملے وہ ڈالو اس کی جیب میں۔ فرمایا تم خود اگر تم کو کوئی گھٹیا نوٹ دے کوئی لے گا؟ تم نہیں لوگے، اللہ کو کیسے دے رہے ہو؟ مسئلہ کچھ اور ہے، کیا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر، یہ سب آیتیں ملی ہوئی ہیں۔ شیطان تم کو ڈراتا ہے غریبی سے، وہ کہتا ہے اچھا پیسہ دے دے گا تو غریب ہو کے مر جائے گا۔ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، دے دو، میں یہاں کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں وہاں کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آگے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ، اصل بات ہے کہ کس کو یہ سمجھ ہے کہ اچھا مال اللہ کے راستے میں دے، اور کس کو یہ سمجھ ہو کہ بیکار چیز دے، یہ تو ایک حکمت اور دانشمندی ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آخری بات، تو دکھلاوا کر کے خیرات کرنا اور احسان چڑھانا، اس کی اتنی مذمت آئی، دکھلاوے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ ارے بابا مطلب ہی نہیں سمجھے تم ریاکاری کا۔ ریاکاری کا مطلب ہے کہ دل میں جذبہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے میں سخی ہوں۔ ان تعدوا، اگر تم انہیں، وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو شوق ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چپکے سے دو مگر دو غریبوں کو، یہ اور اچھی بات ہے۔ یہ کسی کے سامنے دینے کا مطلب دکھلاوا نہیں، دکھلاوا دل کی بیماری ہے، وہ کس کے اندر ہے وہ خود اپنے آپ سے پوچھے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں
یہ جو منت کا میں نے کہا یہ 3 تو خاص لوگوں کو دینے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے۔ تو غیر مسلم کو عام صدقہ دیں کہ نہ دیں؟ کوئی بیمار ہے بیچارے کو کچھ ضرورت ہے، دیں کہ نہ دیں؟ دل میں بات آتی ہے کہ یہ بے ایمان میرے سے پیسے لے گا، ہو سکتا ہے شراب پی جائے۔ لیس علیک ھداھم، تو ان کی ہدایت کا ٹھیکیدار نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں دیتا جا۔ وہ شراب پیے، وہ کیا کرے، کہاں لگائے، تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ دے دے، غیر مسلم کو بھی دے، مگر ان 3 کے علاوہ۔ اور آج کل دینا چاہیے خاص طور سے، زیادہ سے زیادہ غیر ایمان والوں کو ضرورت ہے، دو، وہ کہاں لگائیں؟ یہ بدماشی ایسے، بھائی کیسے بھی ہیں ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں، کیا سخت لفظ ہے۔ لیس علیک ھداھم، تو ان کی ہدایت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ آخری بات، سب سے بہتر کیا ہے، کن کو دیں؟ فرمایا ان غریبوں اور ان فقیروں کو دو جو حقیقت میں غریب اور فقیر نہیں ہیں، مگر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیا ہے کہ ان کو کمائی کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اور تحسبهم الجاہل اغنیاء، مالدار اس کو دیکھتا ہے، ناواقف آدمی دیکھتا ہے تو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو پورے شہر کے سب سے بڑے سیٹ ہیں، یہ خوشبو، یہ کپڑے، لیکن ہے ضرورت مند، مگر کسی سے وہ سوال نہیں کرتے ہیں۔ تو ان کو تلاش کیسے کروں؟ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں کی نورانی بتائے گی تجھے وہ کون ہے، اللہ کے راستے میں کام کرنے والے۔ کیسے قرآن نے بیان کیا؟ آخری بات، کب دیں؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، چاہے رات کو دو، چاہے دن میں دو، چاہے چھپا کر کے دو، چاہے اعلان کر کے دو، مگر اللہ کے لیے دو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بیان تو ہوا نہیں، میں نے آیتوں کا تعارف کرا دیا۔ یہ بھول رہا ہوں، تیسرے پارے نا، ہاں تیسرے پارے کی آیتیں ہیں، یہ تیسرے رکوع سے شروع ہوئی، وہاں سے آپ پڑھنا شروع کرو، آگے تک پڑھتے چلے جاؤ۔ بس یہ سارا فلسفہ ہے صدقے کا، کیا مقصد ہے صدقے کا، اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ براہ راست قرآن کی آیتیں سنائیں، 1-2 قصے سنائے، سب بخاری میں ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں سنائی آپ کو میں نے۔ اب وہ اعلان کرنے، ایک تو یہی کہ بھئی یہ دور دور رہنا، کہیں وہ مصیبت نہ آ جائے، کل بھی چھاپا پڑا، پرسوں بھی، بیچارے اچھے افسر ہیں اس لیے وہ درگزر کرتے ہیں، ورنہ کئی جگہ پہ پڑھنے نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ان کو بھی۔ تو دوسری بات کیا ہے، کچھ مدارس والے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا، ویسے یہاں